کہ آج جو ہے بڑے بڑے نعرے لگائے جا رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں کی جا رہی ہے کہ شیعہ اور سنی اتحاد ہو جانا چاہیے۔ اس سے پہلے جب میں نے ایران اور اسرائیل کی جنگ کے بارے میں اسی منبر سے کہا تھا تو لوگوں نے دل کھول کے گالیاں دی۔ الحمدللہ وہ اللہ کے لیے ساری چیزیں برداشت، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، الحمدللہ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن جو اتحاد کی بات کی جا رہی ہے یہ سنی مسالک کے درمیان اتحاد کی بات کی جائے، جو میں نے باتیں کہی ہیں، شیعوں سے اتحاد کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، روافض سے اتحاد کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ کیسے اتحاد ممکن ہے؟ آپ اتحاد کیجئے گا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے قرآن پر، آپ اتحاد کیجئے گا اللہ کی رضا کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ اتحاد کیجئے گا اللہ کی رضا کے لیے صحابہ کے منہج اور طریقے پر۔ صرف 3 باتیں آپ کو بتاتا ہوں، سنیے۔ آج پوری کتاب اٹھا کر کے لے کے آیا ہوں، کیا کہ ہم لوگ دلیل بیچارے دلیل سنتے بوکھلا جاتے ہیں۔ سنیے میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم جس رب کو جس کو اللہ مانتے ہیں، یہ روافض اور شیعہ اسے اللہ نہیں مانتے، اس اللہ کو اللہ نہیں مانتے، کیسے اتحاد کریں گے آپ؟ آج دیکھیے اتحاد کے نام پر نہ جانے کتنے علماء جو علماء سو کی صف میں جا چکے ہیں، وہ حکمرانوں کی تکفیر کر رہے ہیں، انہیں خارجی کہہ رہے ہیں، اور جماعت غیر اسلامی کے جو ذمہ داران ہیں وہ تو باضابطہ اعلان کر رہے ہیں کہ موجودہ حالت میں شیعہ سنی اتحاد کی بات کی جائے اس کے خلاف بات کرنے والا کافر ہے، منافق ہے، مشرک ہے، خارجی۔ آپ کیسے؟ میں حیران ہوتا ہوں کہ انسان کے اندر ایک غیرت نام کی کوئی چیز ہوتی ہے، کیا وہ غیرت بھی مر چکی ہے؟ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، سنیے۔ ان کے جو اس سے پہلے کے رہبر اعظم تھے خمینی، وہ اپنی کتاب کشف الاسرار کے صفحہ نمبر 107 پر لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ میں اس رب کو نہیں مانتا جس نے عثمان اور معاویہ جیسے بدقباش کو خلیفہ بنا دیا۔ سنیں ابھی آپ لاہور ابھی نہ بھیجیں، سنیں بھی اور سنیں، اور سناتا ہوں آپ کو۔ یہی بات جمیل عاملی لبنانی ملعون اپنی کتاب خیانت عائشہ بین الاستحالۃ والواقع، اور یہی بات نعمت اللہ جزائری ملعون نے اپنی کتاب الانوار النعمانیہ میں جلد نمبر 2 اور صفحہ 278 پر اس کی اصل عبارت سنیے کیا کہتا ہے۔ کہتا ہے انا لا نجتمع معهم اي مع اهل السنه على اله ولا على نبي ولا على امام وذلك انهم يقولون، کہتا ہے کہ ہم اہل سنت کے ساتھ ایک رب پر اتفاق نہیں کر سکتے، نہ ایک نبی پر اور نہ ہی ایک امام پر، اس لیے کہ اہل سنت کہتے ہیں ان کا رب وہ ہے جس کا نبی محمد ہے اور اس کے بعد اس کا خلیفہ ابو بکر ہے، اور ہم شیعہ ایسے رب کو نہیں مانتے اور ایسے نبی کو بھی نبی نہیں کہتے جس رب کا نبی محمد ہو اور جس کا خلیفہ ابو بکر ہو، نہ وہ ہمارا رب ہے نہ وہ ہمارا نبی ہے۔ ٹھیک، یہ بغیرتی کی حد ہوتی ہے، اللہ کی قسم، ایک زانیہ اور بدکار عورت بھی کہیں نہ کہیں شرمندہ ہوتی ہے اپنی زنا پر، اپنی بدکاری پر، لیکن ان علماء سو کو کیا ہوا ہے جو روافض سے اتحاد کی بات کرتے ہیں، وہ روافض جو نہ آپ کے رب کو مانتے ہیں، نہ آپ کے نبی کو مانتے ہیں، جو نہ ابو بکر کو مانتے ہیں، جو نہ عمر کو مانتے ہیں، جو نہ عثمان کو مانتے ہیں، جو نہ صحابہ کو مانتے ہیں۔ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں، آپ کو دلائل دے رہا ہوں، ان کے کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں۔ قرآن پر آپ اتحاد کریں گے؟ سنیے قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ قرآن کے بارے میں روافض کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن تحریف کیا جا چکا ہے۔ قرآن کے اندر میں نے یہاں سینکڑوں مثالیں ہیں میرے پاس، صرف ایک مثال دیتا ہوں۔ قرآن کی ایک آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 اللہ نے کہا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، کہ اللہ نے تمام جہانوں میں آدم، نوح، ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو چن لیا۔ اس آیت کے بارے میں شیعوں کا عالم
اپنی کتاب حیات القلوب کے اندر جلد نمبر 3 اور باب نمبر 2 کے صفحہ نمبر 123 میں لکھتا ہے کہ اس آیت میں ایک لفظ تھا آل محمد، جس کو لوگوں نے نکال دیا ہے، کہ اللہ نے نوح، آدم، نوح، ابراہیم اور آل محمد کا لفظ تھا جس کو لوگوں نے بعد میں نکال دیا۔ اللہ، یہ قرآن کے تحریف کے قائل ہے۔ آپ ان سے قرآن پر اتحاد کریں گے؟ آپ ان سے قرآن پر اتحاد کریں گے؟ اور بے شمار دلیلیں ہیں، آئیے نا میں آپ کو اور سناتا ہوں، سنتے جائیے، شرماتے جائیے، آپ سنتے جائیے اور شرماتے جائیے۔ کفر کا نقل کرنا اصلاح کے لیے کفر نہیں ہے، بڑا کفریہ جملہ ہے۔ ان کا عالم موسوی اپنی کتاب کشف الاسرار کے صفحہ نمبر 24 پر لکھتا ہے کہ اللہ کے رسول کے شرمگاہ کو جہنم میں جلایا جائے گا، کیونکہ انہوں نے عائشہ اور حفصہ جیسی مشرکہ عورتوں سے اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ رات گزاری ہے۔ یہ شیعوں کی کتاب کا ہے۔ آپ ان سے نبی پر اتحاد کی بات کرتے ہیں، نبی پر اتحاد کریں گے؟ یہ آپ کے نبی کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے بدبخت۔ یہ روافضی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی شرمگاہ کو آگ میں جلایا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے عائشہ اور حفصہ جیسی مشرکہ عورتوں سے ہم بستری کی ہے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ ایسی باتوں سے۔ اور سنیے، اللہ کے نبی پر یہ بدبخت تہمت لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے نکاح متع کیا ہے۔ نکاح متع کیا ہے؟ وقتی طور پر کسی کو کچھ پیسے دے کر اسے کرائے پر لینا اور اس سے بدکاری کرنا۔ اور یہ حج تمتع کے بعد میں تمتع کا معنی انہوں نے متع سے کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے نبی نے متع کیا ہے۔ بے شمار دلیل ان کی رسالت میں دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت میں یہ شرک کرتے ہیں، یہ اپنے اماموں کو تمام نبیوں سے اعلیٰ اور اوپر مانتے ہیں۔ اس کی دلیلیں موجود ہیں ہمارے پاس۔ اللہ کے رسول، اللہ اکبر، وہ بات میں بیان نہیں کر سکتا، بڑی غلیظ قسم کی بات اس بدبخت نے بیان کی ہے۔ اللہ کے نبی کے آل و اولاد پر انہوں نے زبان درازیاں کی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی بیٹیوں میں صرف ایک بیٹی ہے سیدہ فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم اور زینب، کہا کہ ان کے باپ کا پتہ نہیں آج تک چلا۔ آپ پڑھیں نا، ان کی کتاب اٹھائیں، شیعہ رافضی غلام حسین نجفی کی بدنام زمانہ کتاب ہے، قول مقبول کے صفحہ نمبر 479 میں لکھتا ہے کہ سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، جو کہ حضرت عثمان کے نکاح میں ایک کے بعد دیگرے آئی تھی، وہ نبی کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ جس طرح ابو ہریرہ کے باپ کا فیصلہ نہ ہو سکا اور شیخ عبد القادر جیلانی کے والد کا پتہ نہ چل سکا آج تک، اسی طرح عثمان کی دونوں بیویوں کے باپ کا پتہ نہیں چلا آج تک۔ یہ اپنی کتاب میں لکھتا بتاتا ہے، یہ اللہ کے نبی کی ایک ہی بیٹی کو مانتے ہیں، جبکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قل یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اللہ کہہ رہا ہے نبی کی بیٹیاں، اور یہ کہتے نہیں نبی کی ایک ہی بیٹی ہے۔ اللہ اپنے نا آپ خلفائے راشدین کے بارے میں ان کے عقائد سنیے۔ سیدنا خلفاء کے بارے میں ان کا عالم ہے خیرات احمد، اپنی کتاب نور ایمان میں لکھتا ہے کہ خلفاء خاطی تھے، غلطی کرنے والے اور غیر معصوم تھے، ان پر شیطان تسلط کرتا تھا، ان پر شیطان حکومت کرتا تھا خلفاء کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ حیات القلوب کے جلد 2 میں ملا باقر مجلسی لکھتا ہے کہ اگر سب صحابہ ابو بکر کی بیعت کر لیتے تو اللہ تعالیٰ سارے زمین والوں کو ہلاک کر دیتا۔ آپ کو کیا سناؤں میں؟ اللہ اکبر۔ کہتا ہے کہ ان کا عالم خیرات احمد لکھتا ہے نور ایمان اپنی کتاب کے اندر کہ فرعون اور حامان کے دل سے مراد عمر ابن خطاب ہے۔ کیا کیا میں سناؤں؟ آپ ان سے اتحاد کی بات کرتے ہیں اور عرب حکمراں کی تکفیر کرتے ہیں، کہتے فلانا خارجی ہے، فلانا کافر ہے۔ آپ ان سے نہ ہی آپ کے اللہ کو مانے، نہ ہی آپ کے نبی کو نبی تسلیم کرے، نہ یہ خلفائے ثلاثہ کو خلفائے ثلاثہ مانے، نہ یہ نبی کی بیویوں کی عزت و احترام کرے۔ اللہ کی قسم آپ اتحاد کر لیں، آپ اتحاد کر لیں، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کی قسم کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو انہی روافض کے ساتھ اٹھائے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سنیوں کو قیامت کے دن جو ہے کس کے ساتھ اٹھائے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ اٹھائے۔ میرے بھائیوں، اتحاد اس امت کے اندر ممکن ہے، لیکن کب؟ جب یہ اتحاد کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ کی رضا کے لیے قرآن اور حدیث پر کی جائے،
صحابہ کے فہم اور منہج پر کی جائے. اپنی اپنی رسیوں کو چھوڑنا ہوگا، اپنے اپنے جھنڈوں کو ترک کرنا ہوگا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا اور قرآن و حدیث کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونا ہوگا، تبھی اتحاد ممکن ہے. ورنہ لوگ چیختے رہیں چلاتے رہیں، اتحاد سنیوں کے درمیان ممکن نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے دین اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ایمان اسلام کی حالت میں ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ.